مرشد سے فیض ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے پہلے یہ کہ سچا مرشد، کامل مرشد مل جائے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں روحانی مرشد کی۔ اب روحانی مرشد کون ہوتا ہے؟ روحانی مرشد سے جب فیض ملنا شروع ہوتا ہے تو کیا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ دیکھیے جناب، روحانی مرشد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا مرشد ہو جو فزیکلی آپ کے سامنے نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے کسی کو اپنا مرشد مانا، کسی شخص کو آپ وہاں پہ گئے، بیعت کی اور اس کے سامنے آپ بیٹھے اور مرشد نے آپ کو پڑھانا شروع کیا، فیض دینا شروع کیا، تو یہ تو ہو گیا وہ مرشد جو فزیکلی آپ جس سے ملاقات کر سکتے ہیں، آپ جب چاہیں روز مل سکتے ہیں اور ان سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، کوئی آپ کا مشاہدہ ہے، کوئی آپ کی فیلنگ ہے، وہ آپ اس مرشد کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ فیض ہے روحانی مرشد کی۔ اب روحانی مرشد وہ ہے جو آپ کے سامنے فزیکلی موجود نہیں ہے۔ اب چھوٹا سا ایک مثال میں دے دیتا ہوں کہ روحانی مرشد ہوتا کون ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میں حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا روحانی مرشد مانتا ہوں۔ اب کیسے میں مانتا ہوں؟ وہ اس طرح، جب میں نے ان کو پڑھا، ان کے زندگی کو پڑھا اور ان کے کلاموں کو پڑھا، سمجھا، تو یہ معلوم ہوا کہ ان کا جو پڑھ سمجھنے کا، دنیا کو دیکھنے کا جو انداز، یا اسلام کو سمجھنے کا اور قرآن پہ جو ان کا ایک بہت زبردست قسم کا ایک ہولڈ تھا، وہ اس پہ ان کو قرآن کو سمجھتے تھے اور قرآن پہ جو کچھ تعلیم ہے ان تعلیم کو وہ بہتر طریقے سے سمجھتے تھے، اور اس کے بعد وہ دنیا کو انہوں نے حقیر مانا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی جو تعلیمات تھی ان کے تھرو لوگوں کو فیض دینا شروع کیا۔ اب روحانی فیض میرے پاس کس طرح ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ ان کی جو بھی تعلیمات ہیں میں ان کو فالو کرتا ہوں۔ میری ان سے کوئی ملاقات نہیں، لیکن مجھے فیل ہوتا ہے جب میں ان کے کلام پڑھتا ہوں، ان کی تعلیمات کو پڑھتا ہوں، تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں۔ اور جہاں پہ بھی مجھے کوئی ایسی مسئلہ ہوتا ہے، خاص طور پہ ان کے کلام سمجھنے میں یا ان کی جو باتیں ہیں، پھر میں رجوع کرتا ہوں، بار بار ان کو پڑھتا ہوں، تو مجھے ایک انڈرسٹینڈنگ حاصل ہوتی ہے۔ ایسے بہت سارے بزرگان دین گزرے ہیں جن سے آپ روحانی فیض اس طرح لے سکتے ہیں کہ ان کی جو تعلیمات ہیں، انہوں نے جو خدمت کی ہے دین کی، کتاب کی صورت میں اور یا تبلیغ کی صورت میں، جو بھی ان کا جو طریقہ کار گزرا ہے، آپ جب ان کو پکڑ لیں گے، ان چیزوں کو فالو کرنا شروع کریں گے، سمجھنا شروع کریں گے، تو ان کی پرسنالٹی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ایک امیجن بن جائے گا، سامنے تصور بن جائے گا آپ اس شخصیت کا۔ اور جب اس شخصیت کا ایک تصور بن جائے گا اور آپ کو ان کی تعلیم سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی، تو روحانی طور پہ آپ کی مدد ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ کیسے معلوم ہو؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ فلاں کو ہم نے، فار ایگزامپل ABC، کوئی بھی ایک بزرگان دین ہے، ان کو ہم نے اپنا ایک روحانی مرشد بنایا ہے، تو کون سی ایسی نشانیاں ہیں روحانی جن سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں ان سے فیض مل رہا ہے؟ وہ کون سی ایسی نشانیاں ہیں؟ تو میں نے وہ جو 6 نشانیاں ہیں خاص، وہ نکال کے آپ کے لیے رکھی ہے تاکہ آپ ان کو سمجھیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ جن کو بھی آپ اپنا روحانی مرشد مان رہے ہیں، کیا آپ کے سامنے وہ 6 نشانیاں آ رہی ہیں؟ اگر وہ 6 نشانیاں آ رہی ہیں تو ضرور آپ کو روحانی فیض مل رہا ہے۔ تو پہلی نشانی ہے کہ خود مرید سیکھنے کو تیار ہو جائے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں سیکھنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو خالی گھڑا بنانا پڑے گا،
اگر گھڑے میں پانی بھرا ہوا ہے تو کیا فیض کیا اس میں ملے گا؟ اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، اپنے آپ کو بالکل تیار کرنا ہے، اپنی نفی کرنی ہے۔ جب آپ کسی کو اپنا استاد مانتے ہوئے تو اپنی نفی کرنی ہے، اس کے ساتھ کوئی استادی کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ اپنی نفی کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ آپ کو جب نفی کریں گے، اپنے آپ کو خالی کریں گے، تو دوسری نشانی یہ شروع ہوگی کہ جو بھی تعلیم آپ کو، وہ دین کی تعلیم، میں دوسری فزکس کیمسٹری کی بات نہیں کر رہا، میں دین کی تعلیم کی بات کر رہا ہوں، وہ فیض قرآن کے فیض کی بات کر رہا ہوں، وہ دین سمجھ میں آ جائے گا، وہ شروع ہو جائے گا سمجھ میں آنا۔ پھر آپ کو جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کی بڑھتی جائے گی، آپ کی کیپیسٹی تھوڑی جو پہلے تھی اس سے بہتر ہوگی، بڑھتی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کو تیسری نشانی یہ ہے کہ آپ کو اپنے مرشد سے محبت ہو جائے گی، ایک لگاؤ ہو جائے گا، پیار سا محسوس ہوگا، آپ ان کو اپنا سمجھنے لگیں، کیونکہ وہ جو محبت ہے، وہ جو امیجن بنے گا، اس کے ساتھ، اس کی تعلیم کے ساتھ آپ کو محبت ہوگا۔ تو یہ تیسری نشانی محبت کی ہے۔ چوتھے نمبر پہ جب آپ یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی، دین سمجھ میں آنا شروع ہوگا، آپ خود تیار ہوں گے، آپ کی محبت اپنے مرشد سے بنے گی، تو چوتھے نمبر پہ آپ کے جو اعمال ہیں یا آپ کے روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ پہلے آپ کس طرح لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اور اب جب آپ کو مرشد ملا تو مرشد کی صحبت روحانی صحبت ہے، ظاہری نہیں ہے، باطنی ہے، لیکن اسی صحبت سے آپ کو آپ کے اندر چینجنگ محسوس ہوگی۔ اس کے بعد پانچویں نمبر پہ یہ ہوگی نشانی کہ فضول باتوں سے آپ گریز کریں گے، ایسی محفل میں بیٹھنا پسند نہیں کریں گے جہاں پہ فضولیات ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد فضول کوئی بھی چیز آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ اور چھٹی نشانی جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جس کے بارے میں بڑی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ آپ مرشد کی اندھی تقلید نہیں کریں گے بلکہ خود بھی تحقیق کریں گے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر لیتے ہیں، کسی کو مرشد بنا دیتے ہیں اور اس کی اندھی تقلید کرتے ہیں، جس کا اسلام میں منع کیا ہوا ہے کہ کسی کو بھی آنکھ بند کر کے فالو نہیں کرنا۔ غیب کے ایمان صرف قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ غیب پہ ایمان صرف مسلمان کو، اللہ کی ایک ہستی ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہی، اس پہ ایمان آپ کو لانا پڑے گا۔ اس کے بعد فرشتے بھی نظر نہیں آتے، یہ غیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن بتایا۔ لیکن اندھی تقلید کسی ایک فرد کی کرنا، خود تحقیق نہ کرنا، بس اس کے پیچھے چلنا، تو قیامت کے دن وہ جو آپ جس کو بھی آپ نے اپنا ولی کا اپنا بڑا بنایا ہوگا، وہ خود کہے گا کہ وہ خود پھنسا ہوا ہوگا، تو آپ کو کیا بچائے گا؟ تو وہ جو چھٹی نشانی ہے اسپیشل، وہ یہی ہے کہ اس مرید کو اپنے جو مرشد ہے اس کی تحقیق، وہ جو سکھائے گا آپ اس کی تحقیق بھی کریں گے، اندھی تقلید نہیں ہوگی۔ تو یہ 6 نشانیاں ہیں جو خود میں دیکھیں، اگر آپ میں یہی 6 نشانیاں موجود ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کو روحانی فیض مل رہا ہے۔ اگر یہی نشانیاں آپ اس میں 1-2 اگر نکال دیتے ہیں اور اپنی فزیکلی فیز کی بات کریں تو وہ بھی آپ کو ایزیلی اس سے حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن میں آج کی یہ جو باتیں کر رہا ہوں یہ صرف روحانی جو ہمارے استاد ہوتے ہیں، روحانی ہمارے مرشد ہوتے ہیں، گرو ہوتے ہیں جو زندہ نہیں ہوتے، یا آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہوتی، ان کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہے وہ صرف اور صرف ان کا جو کام کیے ہوئے ہوتے ہیں، جو دین کی خدمت کی ہوئی ہوتی ہے، ان پہ آپ کا ان کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو نشانیاں آپ میں اگر ظاہر ہو جاتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو ان کا روحانی فیض مل رہا ہے۔